الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله کربلا کے جانے ساروں کو سلام کربلا کے جانے ساروں کو سلام سلام کا لفظ آپ نے سب نے مل کر میرے ساتھ ادا کرنا ہے کربلا کے جانے ساروں کو سلام کربلا کے جانے ساروں کو سلام سیدہ زہرا کے پیارے
میں تو کہیں بھی رک سکتا ہوں اور خصوصاً چار سلام سبحان اور خصوصاً چار سلام اور قابل غور شعر حسینی قافلے میں سبحان اللہ سبحان اللہ جو تھے سبحان اللہ حسینی قافلے میں جو تھے کہتا ہے عطار ساروں کہتا ہے عطار ساروں سبحان یہ تو میں نے شعر ایسے پڑھا ہے جیسے شاعر نے لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اور اب میں اس میں ہلکی سی ترمیم کر کے پڑھ رہا ہوں سبحان انہوں نے کہا حسینی قافلے میں جو تھے شبیر ہائے ہائے سبحان اللہ اب تھے میں پھر ہم سبحان اللہ تو ہم نے بھی تو شریک ہونا ہے بے شک انشاءاللہ ہم بھی تو حسینی قافلے والے ہیں تو اب اس میں تھوڑا سا دو لفظ میں پہلے اور لفظ بول رہا پھر اور لفظ آپ نے جو کر دیے حسینی قافلے میں جو رہے شریک حسینی قافلے میں جو رہے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام اور اب ایک اور لفظ بولنے لگا سبحان اللہ سجو کرے حسینی قافلے میں جو نہیں شریک بے شک بے شک بے شک حسینی قافلے میں جو نہیں شریک چاہے وہ آج رہیں چاہے آج سے 100 سال بعد رہیں چاہے 200 سال بعد رہیں چاہے قیامت تک آنے والے جب تک جو اس جس دور میں پیدا ہو اور امام حسین کا نام لینے والا ہو وہ سارے اس میں آ جائیں گے آئیے پھر مل کر کہیں جو حسینی قافلے میں رہیں شریک بے شک سبحان اللہ آج بھی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی رہیں گے جو حسینی قافلے میں رہیں شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام کہتا ہے ایک بڑی سارے بولوں کا جنگل سونا جب پیار نالتا کہ میں پھر اگلی گل سبحان اللہ سبحان یہ تو بیٹھتے ہی پھرنا گیا تھا اللہ سبحان جو حسینی قافلے میں رہیں شریک کہتا ہے عطار ساروں کہتا ہے اللہ بارے میں سب سامعین محتشم حاضرین مکرم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے احسان سے اس کی توفیق سے ہم اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں اور اس کے پیاروں کا ذکر سن سنا کر اپنے ایمانوں کو تازہ کر رہے ہیں
ماہ محرم شریف رواں ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک پر سید الشہداء شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ سبحان اللہ جگر پالے علی المرتضیٰ نور دیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ سبحان برادر امام الاصفیاء سبحان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ کا ذکر ہے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی کچھ کیا تھا، تھوڑی سی بات آج بھی کروں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ایسی ذات ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی محبت سے لبریز ہے۔ بے شک بے شک چاہے کوئی چیز جاندار ہے چاہے بے جان ہے، چاہے وہ چرند ہے چاہے پرند ہے چاہے شجر ہے چاہے حجر ہے، وہ نوری ہو وہ ناری ہو وہ خاکی ہو یا وہ آتشی ہو، ہر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہے، بے شک بلکہ یوں کہہ دیجیے ہر خوش قسمت آپ کی محبت سے لبریز ہے۔ بے شک بے شک سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، مدینہ شریف میں رہتے تھے لیکن گھر مسجد نبوی سے کچھ تھوڑا فاصلہ زیادہ تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے لیکن کبھی کبھی داغا بھی ہو جاتا، اور پھر انسان کے کچھ اپنے معاملات، کچھ معاشی معاملات، کچھ گھریلو معاملات، اس وجہ سے بھی کبھی حاضری نہیں ہو پاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری امی جان نے بلایا اور امی جان نے بلا کر کہا کہ بیٹا تم کب ملے تھے آقا علیہ السلام سے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ امی جان کچھ دن ہو گئے ہیں کہ میں نہیں جا سکا۔ آپ فرماتے ہیں امی جان نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، انہوں نے کہا بیٹا مصروفیات اپنی جگہ، مشاغل اپنی جگہ، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری تو بڑی ضروری ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ امی جان پھر مجھے ابھی اجازت عطا فرمائے تاکہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا سوال کروں آقا علیہ السلام سے، دعا کی گزارش کروں کہ آقا دعا فرمائے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ فرماتے ہیں امی جان نے اجازت دے دی، کہتے میں مسجد نبوی میں پہنچا، مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، میں نے آقا علیہ السلام کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کی، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، اکابر صحابہ آگے تھے اور میں پیچھے تھا، تو ادب نے اجازت نہ دی کہ میں بڑے صحابہ کو کراس کر کے آگے جاؤں اور اپنی گزارش پیش کروں۔
اور دوسرا یہ بھی ادب تھا کہ آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں تو میں آپ کی گفتگو کو روک کر اپنی بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، مغرب کی نماز ہو گئی، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. اب آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہوں تو کس کا دل کرے گا اٹھنے کا؟ کون اٹھے گا؟ صحابہ کرام معزوز ہوتے رہے، اپنے مقدر کا علاج کرتے رہے. وقت گزرتے گزرتے عشاء کی نماز کا ہو گیا تھا. کہتے ہیں عشاء کی نماز ہوئی. اب آقا کریم علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے اور خرام ناز فرماتے ہوئے مدینہ الرسول کی گلی میں آگے جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی کے دروازے سے باہر نکلے، آقا کریم علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے، میں پیچھے پیچھے چلنے لگا. آپ کہتے ہیں جب تھوڑا سا فاصلہ طے کر دیا آقا علیہ السلام نے، جب آقا علیہ السلام کو اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کی آواز محسوس ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من ھذا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرمایا من ھذا، کون ہے؟ پیچھے مڑ کے آقا علیہ السلام نے دیکھا. توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ رہے آپ کی. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من ھذا، ساتھ ہی آقا نے فرمایا حذیفہ. آپ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام آگے چل رہے تھے، آپ کا رخ انور آگے کی جانب تھا، آپ کا چہرہ زیبا آگے کی جانب تھا، آپ پیچھے مڑے بھی نہیں، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، فقط قدموں کی آہٹ آپ نے محسوس کی. آپ نے فرمایا من ھذا. جب یہ سوال کیا ابھی میں جواب دینے کا سوچ رہا تھا کہ میں اپنا نام لوں تو آقا نے میرا نام لینے سے پہلے، میرے بولنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کا چہرہ آگے کی جانب، حضرت حذیفہ پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. من ھذا، کون ہے؟ ابھی وہ جواب نہیں دے پائے، آقا نے خود ہی فرما دیا حذیفہ ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ کا مطلب غلام، آقا کی غلامی کا کام کرنے والا. بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا. وہ کیا آقا ہے جو غلاموں سے بے خبر ہو؟ اب پیچھے غلام ہے، آگے آقا ہے. بندہ آقا پہ مٹنے والا ہے اور آقا غلام سے باخبر ہے. بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ پیچھے ہے، غلام پیچھے ہے، صحابی پیچھے ہے، آقا پہ مٹنے والا، آقا پہ جان قربان کرنے والا وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آگے آقا جا رہے ہیں. اور جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا. اپنا کام آپ نے کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، آپ نے جملہ آپ نے پورا کرنا ہے. اور جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ادھر بندے نے آقا پہ مٹنے کا، جان قربان کرنے کا، ہر جذبہ قربان کرنے کا حق ادا کر دیا. ادھر آقا نے آقا ہونے کا ثبوت دے دیا.
حذیفہ نے عرض کوئی نہیں کی کہ حضور میں دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، یہ میرے لیے دعا کیجیے، میری امی جان کے لیے دعا کیجیے۔ ابھی انہوں نے گزارش نہیں کی، ابھی انہوں نے اپنے مدعا پیش نہیں کیا، آقا اسلام خود ہی ارشاد فرمانے لگے، اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے اور تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کسی نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، اس نے کہا یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ ساتھ ہی آقا نے فرمایا ما حاجتک، حذیفہ کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ اب حضرت حذیفہ کیا بتائیں گے کیا آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ کام تو ہو گیا، جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو آقا نے پہلے ہی کر دیا، بغیر مانگے جھولی میں خیرات ڈال دی، دعا کر دی، بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں گزارش کر دی۔ اب اگر حذیفہ کہیں تو کیا کہیں؟ ما حاجتک، خاموش ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا چل حذیفہ لگتا ہے تمہارا کام ہو گیا ہے، زبان حال سے میرے آقا نے فرمایا چل پھر میں تمہیں اور خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں اور خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ ابھی چند لمحے پہلے اللہ نے ایک فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر میرے پاس آیا، اس نے عرض کی اے میرے پروردگار مجھے اجازت عطا فرما، میں تیرے معبود کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی تڑپتے ہیں نا آقا کے روزے اطہر میں جانے کے لیے، روزے رسول میں جانے کے لیے ہم بھی تڑپتے ہیں نا، اور فرشتے بھی عرض میں کرتے ہیں۔ فرشتے نے عرض کیا مولا مجھے اجازت عطا فرما، تیرے معبود کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا جا چلا جا، لیکن اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تحفہ دے کے جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولیے نا، تحفہ دے کے جاتا ہے۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو تحفہ دے کے جاؤ۔ اچھا تحفہ کیسا ہوتا ہے؟ تحفہ جس بندے کے پاس جانا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس وقت اپنی پاکٹ کو نہیں دیکھنا، اپنی وسعت کو نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حیثیت کا مالک ہے، تحفہ اس حساب کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم ایل اے ہو، اس کے بیٹے کی شادی ہو، آپ جائیں ولیمے پہ اور آپ جا کر 100 روپیہ پیش کریں تو وہ کیا قوت رکھے گا وہاں پہ؟ کیا اس کی حیثیت ہوگی؟ وہاں تو لاکھوں لوگ دے رہے ہوں گے، تو وہاں اگر کچھ دینا ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق لینا ہے۔ اور فرشتہ آ رہا ہے رب سے، رب کے پاس سے آ رہا ہے، تحفہ رب بھیج رہا ہے، تو رب نے اپنی حیثیت کے مطابق بھیجنا تھا نا۔ پھر ویسے اس کی حیثیت وہم و گمان سے بالا، اس کی حیثیت کی کوئی حد، کوئی اس کا شمار اندازہ نہیں ہے۔ اسے تحفہ بھیجا اپنی چاہت کے مطابق، اور اگر محبوب ہے اور محبوب کی شان کے لائق تحفہ بھیجنا تھا، فرمایا جا تحفہ ملے گا۔ یا اللہ کیا تحفہ؟ فرمایا جا کہ میرے محبوب سے کہنا محبوب اللہ نے
دے گے کہ آپ کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساری عورتوں کی جنت میں سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے. چاہے کوئی آدم علیہ السلام کے وقت سے جو عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہو یا اس دور کی بھی کوئی ہو، اتنی نیک ہو، اتنی پاکیزہ ہو، اتنی اعلیٰ ہو، سب کی سردار قیامت کے دن محبوب مصطفیٰ کی لفظ جگر ہو. سبحان اللہ ایک تحفہ ہو گیا. دوسرا تحفہ کیا ہوگا؟ اچھا یہ اب یہ جو بات میرے ذہن میں آئی یہ کہیں پڑھی نہیں ہے نہ کہیں سنی ہے، سبحان اللہ یہ ابھی اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ اپنی ماں کے لیے دعا کروانے آئے تھے اور اپنے لیے، اور وہ تھے جوان. اب اگلی بات میں کر کے نا پھر میں واپس پلٹتا ہوں اس پہ. اگلا تحفہ کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کہ آقا آپ کا نواسا حسین، آپ کا نواسا حسن، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جنتی جوانوں کے بولیے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ایک خوشخبری ملی سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں، ایک خوشخبری ملی حسین کرمین کے بارے میں. وہ دعا کروانے آئے تھے والدہ کے لیے اور اپنے لیے. تو گویا میرے رب نے فرمایا محبوب دعا تو کر دی نا، تو ساتھ انہیں یہ بھی خوشخبری دے دو کہ جنت تو میری دعا سے تمہیں ملے ہی ضرور، لیکن اپنی ماں کو یہ بھی بتا دینا کہ وہاں سیدہ زاہدہ کی قیادت میں نصیب آئے. سبحان اللہ سیدہ زاہدہ ان کی قائد ہوں گی، یہ بھی خوشخبری دے دینا. اور دوسرا حذیفہ تم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو جنت بھی ملے گی اور حسن حسین کی قیادت بھی میسر آئے گی. اللہ اکبر. حضرات اکرامی اللہ نے ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے ساتھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.